الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له ولا ند له ولا جد له ولا جدال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أكمل البشر محمد أجمل البشر محمد سيد الأنبياء محمد رحمة للعالمين محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا وعملا كاملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام میرے معزز حاضرین و ناظرین و سامعین اور میرے غیور نوجوان بھائیوں، السلام علیکم. اللہ رب العزت کا کرم مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے اس بابرکت رات میں اور اس بابرکت مہینے میں، بابرکت مہینے کی بابرکت گھڑیوں میں
بابرکت جگہ پر بابرکت باتیں سننے اور سنانے کے لیے مجھے اور آپ کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی جرت کی، اللہ کما حق ہو اس کا مفہوم سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد مجھے اور آپ کو کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا آپ کے سامنے یہ لب کشائی کرنا مفتی صاحب کی موجودگی میں ایک ایسا ہے جیسے کہ سورج کو آئینہ دکھانا۔ ہم ان کے سامنے لب کشائی کرنے کی جرت کر رہے ہیں، لیکن یہ جرت ان کی اجازت سے ہم کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، آپ کے سامنے جو یہ عنوان رکھا گیا اس پروگرام کا، سیرت النبی کانفرنس، سیرت النبی کوئی یہ عام معمولی کوئی عنوان نہیں ہے کہ میں آپ اس کو آدھے گھنٹے کے اندر بس مکمل کر کے آپ کے سامنے گلدستے کی صورت میں پیش کر دوں۔ میری کیا جرت ہے کہ اس عنوان پر میں بول سکوں، بلکہ اللہ رب العزت نے تو 23 سال اسی عنوان پر گفتگو کی، 23 سال۔ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب بھیجی 23 سال کے اندر مکمل ہوئی، 23 سال کے اندر۔ آپ کا توجہ چاہتا ہوں، آپ تھوڑی طرف میری طرف متوجہ ہوں، میں جلدی ہی اپنی جگہ پکڑوں گا۔ کچھ باتیں بس آپ کے سامنے عرض کروں گا، اللہ کرے وہ ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے، گوشے گزر نہ ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس سیرت پر 23 سال لگائے۔ 23 سال کے اندر یہ قرآن مکمل ہوا، اور آپ بخوبی جانتے ہو کہ قرآن خود پورا کا پورا الحمد سے لے کر والناس تک یہ پورا کا پورا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے۔ کہیں سے بھی اٹھا کر دیکھو، کہیں پر آپ کے چہرے کا تذکرہ، تو کہیں پر آپ کے ہونٹوں کا تذکرہ، تو کہیں پر آپ کے سینے مبارک کا تذکرہ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر چیز کو ذکر فرمایا، ہر چیز کو ذکر فرمایا۔ تو میرے دوستو، ابھی جو ماہ چل رہا ہے، اسلامی مہینہ جو چل رہا ہے، وہ ربیع الاول ہے۔ ربیع کی معنی ہے بہار۔ بہار تو سمجھتے ہو نا، موسموں میں یہ بہار کی موسم ایک بہت ہی اچھی مانی جاتی ہے۔ اول کی معنی پہلی، اس مہینے کو پہلی بہار کہا گیا، پہلی بہار، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ سب سے بڑا تحفہ جو ملا وہ ہمیں اس مہینے کے اندر ملا۔ تو اس مہینے کا مقابل کوئی اور مہینہ نہیں ہو سکتا، اور کوئی اور مہینہ نہیں ہو سکتا اس مہینے کے مقابل۔ تو یہ مہینہ ہمارے لیے کیا ہے؟ کچھ چیزیں ہمارے کو بتا کر گیا۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر 4 چیزیں اہم ہوئی۔ اسلامی معلومات کے مطابق ہم مسلمان ہیں، تو میں اسی کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ اس مہینے کے اندر 4 چیزیں ہم مسلمانوں کو ملی، 4 چیزیں، جن میں سے ایک کا تعلق، میری بات سمجھ رہے ہو نا، جس میں سے ایک کا تعلق خوشی سے ہے، جبکہ 3 کا تعلق، 3 چیزوں کا تعلق غم، مصیبت، آزمائش اس کے ساتھ ہے۔ ایک کا تعلق صرف کس کے ساتھ ہے؟ خوشی کے ساتھ ہے۔ افسوس سے کہنا یہ پڑتا ہے کہ ہم نے 4 چیزوں میں سے ایک کا تذکرہ تو کیا، باقی 3 چیزوں کو ہم بھول ہی گئے۔ 3 چیزوں کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا۔
آپ کا ذہن شاید گھوم رہا ہے کہ استاد پتہ نہیں کون سی 4 چیزیں بتا رہا ہے۔ نمبر 1، اسی ماہ کے اندر ولادت ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت اسی ہی ماہ کے اندر ہوئی، اسی ہی مہینے کے اندر ہوئی، اور جب 40 سال کی عمر کو پہنچے تو جو دوسری ولادت تھی، یعنی جو روحانی ولادت تھی، میرے کہنے کا مطلب جو شریعت تھی، وہ بھی اسی ماہ کے اندر ملی، نبوت جو ملی وہ اسی ماہ کے اندر ملی۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی، آپ کی ولادت بھی اسی ماہ کے اندر ملی، آپ کی شریعت بھی اسی ماہ کے اندر ملی۔ ایسے ہی چلتے جاؤ، اگر یہ شریعت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو بتائی، اپنی عوام کو بتائی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، او یارو، جان نثارو، اے مکے کے قریشو، اگر تم پڑھو گے لا الہ الا اللہ تو تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب یہ اعلان لگا تھا، جب یہ جس چیز کا اعلان لگا تھا، وہ شریعت بھی اس ماہ کے اندر آئی تھی، بلکہ یہ شریعت آنے کے بعد جب آپ نے یہ اعلان کیا، اس اعلان کے مقابلے میں جو رد عمل ہونا تھا، قریش کی طرف سے جو رد عمل ہوا، اس رد عمل کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ چھوڑ کر، اپنا علاقہ چھوڑ کر، اس بیت اللہ کو چھوڑ کر، جہاں پر بچپنا گزرا، اس بچپن کی گلیوں کو چھوڑ کر مدینے کی طرف چلنے کا جب ٹائم آیا، وقت آیا، ہجرت ہوئی، تو وہ ہجرت کا جو ماہ تھا وہ بھی یہی ماہ تھا، وہ بھی یہی مہینہ تھا، ہجرت کا بھی یہی مہینہ، ہجرت کا بھی یہی مہینہ، اور شریعت کا بھی یہی مہینہ، آپ کی ولادت کا بھی یہی مہینہ۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے مشن کو پورا کر چکے، اپنی مشن کو پورا کر کے اللہ کی دعوت کو لبیک کہا، لبیک کہہ کر اس فانی جہان کو چھوڑ کر کوچ کرنے لگے، جانے لگے، تو وہ بھی یہی ماہ تھا، وہ بھی یہی ماہ تھا۔ تو میرے دوستو، 4 چیزیں ہمیں اس ماہ کے اندر ملی، اور آپ بخوبی جانتے ہو کہ ان 4 میں سے صرف کس کا تذکرہ ہوتا ہے؟ صرف ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے، باقی اور کسی چیز کا بھی تذکرہ نہیں ہوتا۔ ہم صرف اور صرف ایک چیز کا تذکرہ کرتے ہیں، باقی 3 چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتے۔ میرے دوستو، یہ سب سے بڑی ہماری کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ سب سے بڑی ہماری بے وفائی ہے کہ ہم ایک چیز کو ذکر کریں، اور ولادت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ اگر آپ ان 4 کو نہ بھی ذکر کرو تو بھی ولادت 2 طرح کی ہوتی ہے، کم سے کم ان 2 طرح کی ولادتوں کو ذکر کیا کرو، تب بھی بات پوری ہو جائے گی۔ ولادت 2 طرح کی ہے، ایک ہے ولادت جسمانی اور ایک ہے ولادت روحانی۔ انکار یا دشمنی یا پتھر، یہ پتھراؤ یا جیل کے پیچھے بند ہونا یا شعبہ ابی طالب کی وادی کے اندر قید ہونا، یہ سب و سب کسی کی وجہ سے ہوا؟ یہ ولادت روحانی کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا۔ ولادت جسمانی کا کوئی منکر نہیں ہے۔ کوئی ہے منکر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر نہیں آئے؟ کون ہے اس چیز کا منکر؟ اپنے بھی مانتے ہیں، پرائے بھی مانتے ہیں، تو اپنے بھی مانتے ہیں اس ولادت کو۔ کئی آدمی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے بھی گواہی دے چکے تھے کہ آپ کیا بنو گے؟ آپ آخری نبی بنو گے۔ اس چیز کی بشارتیں پہلے ہی آ چکی تھی، لیکن میرے دوستو، اسلام کے نقطہ نظر سے، اسلام کے حساب سے مسلمان اس کو کہا گیا جس نے ولادت روحانی کو مانا، جس نے ولادت روحانی کو مانا، اسی کو ہی کیا کہا گیا؟ مسلمان شمار کیا گیا۔
باقی ولادت جسمانی کا جس نے بھی اقرار کیا اس کو اسلامی نقطۂ نظر سے کبھی بھی اس کو مسلمان نہیں کہا گیا۔ اور اس ولادت سے ہمیں کیا ملا؟ ولادت سے آزادی ملی۔ ولادت سے کیا ملی؟ آزادی ملی۔ اور ہجرت سے، شریعت سے ہمیں کیا ملا؟ ایک علم ملا۔ شریعت سے ایک علم ملا۔ اور جب ہجرت کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے تو اس سے ہمیں جہاد ملا، ایک انقلاب ملا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب رحلت کر کے چلے گئے تو اس سے ہمیں نظام خلافت ملا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد جو ہمیں نظام ملا وہ نظام خلافت، وہ آپ کی رحلت کے بدولت ملا۔ تو میرے دوستو، ولادت سے ہمیں کیا ملی؟ آزادی ملی۔ آپ بخوبی جانتے ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی تو ایک آدمی نے جا کر خوشخبری دی ابو لہب کو کہ تیرے گھر کے اندر کیا ہوا ہے؟ ایک بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو اس نے ہاتھوں سے اشارہ کر کے لونڈی کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی، آپ کی جب ولادت ہوئی، عرب کے اندر دستور تھا کہ زندہ بچیوں کو زندہ درغور کیا جاتا تھا۔ بچیوں کو زندہ درغور کیا جاتا تھا۔ کوئی بچیوں کی قدر و قیمت نہیں تھی، ان کو زندہ درغور کیا جاتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی وجہ سے اللہ نے نظام ہی بدل دیا۔ اللہ نے نظام ہی بدل دیا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی نا، جس سال ولادت ہوئی، واہ اللہ تیری کیا قدرت، اگر تو ہی اس ماں کے پیٹ کے اندر اس نطفے کو بدل دے، کنورٹ کر دے، تو تب بھی تیری ہی قدرت۔ بول دو سب کا خالق کون؟ سب مل کر بولو خالق کون؟ اللہ۔ سب بولو وہی خالق، فعال لما یرید، جس کا ارادہ کرے وہی چیز صرف کن فیکون کہنے سے وہی چیز وجود کے اندر آ جائے۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، جس سال کے اندر میرے محبوب کی آمد ہو، او فرشتو یاد رکھنا، جس سال کے اندر میری محبوب کی آمد ہو، آج اسی سال کے اندر کسی کے ہاں، کسی گھر کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر جو بھی نطفہ ہے، اس نطفے کو بدل کر، بیٹی سے بدل کر بیٹا بنا دو۔ سبحان اللہ۔ بیٹی سے بدل کر کیا بنا دو؟ بیٹا بنا دو۔ کہیں لوگ دنیا والے اس طرح نہ کہیں، دنیا والے اس طرح تاثر نہ کریں کہ محبوب آیا لیکن رحمت نہ آئی۔ کوئی ایسے تاکہ تانا نہ دے کہ محبوب جس سال میں آ رہے تھے اسی سال میں بچیوں کو کیا کیا گیا؟ زندہ درغول کیا گیا۔ یہ کون سے محبوب ہے؟ اللہ رب العزت نے کایا ہی پلٹ دیا کہ آج اس طرح ہوگا کہ محبوب آئیں گے اور کوئی بھی بچی زندہ درغول نہیں ہوگی۔ آج میں بچیوں کو بچہ بنا کر پیش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ماحول بنا دیا۔ آپ کی آنے سے پہلے رحمت پہلے ہی علاقے کے اندر چھائی گئی۔ آپ نے ہر چیز، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر چیز کا کیا کیا گیا؟ انتخاب کیا گیا، ہر چیز کا۔ 4 مخلوقیں اہم ہیں، تین مخلوقیں اہم ہیں، ایک ہے انسان اور ایک ہے فرشتہ اور ایک ہے جن۔ یہ 3 مخلوقیں سب سے کیا ہیں؟ اہم ہے۔ 18,000 مخلوقات کم و پیش، میں چند باتیں کر رہا ہوں، تھوڑا توجہ سے سننا۔ 18,000 کم و پیش مخلوقات میں سے یہ 3 مخلوقیں کیا ہیں؟ اہم ہیں، برتر ہیں، اعلیٰ ہیں۔ ایک انسان، ایک جن اور ایک کیا؟ فرشتہ۔ یہ 3 مخلوقیں اللہ نے ان میں سے بھی چن کر، جو اشرف المخلوقات تھی وہ کون تھی؟ انسان۔ اللہ نے انسان کا چناؤ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جو نظام بنایا وہ اسی میں ہی طے کیا۔ اور پھر انسان کے اندر بھی اعلیٰ طبقہ کون سا تھا؟ انبیاء کا طبقہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انبیاء کی جماعت میں سے بھیجا، اور قبیلوں میں سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چناؤ کیا۔ جو قبیلہ اہم تھا اسی کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد من اللہ نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو آسمان دیا، زمین دی، 7 آسمان 7 زمین،
آسمان پر چمکتا ہوا سورج، آسمان پر چمکتے دھمکتے ہوئے یہ ستارے، یہ چاند، یہ نہریں، یہ سب کچھ دنیا کے اندر، دنیا و ما فیہا، ساری کی ساری تمہارے لیے۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کبھی من کا لفظ استعمال نہ کیا، کبھی احسان کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ فرما دیا یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ تیرے کو میں دیکھ کر میں کیا کر رہا ہوں، احسان کر رہا ہوں۔ احسان کبھی بھی نہیں جتلایا، قرآن کے اندر کبھی بھی احسان نہیں جتلایا، لیکن جب در یتیم کو بھیجا ہماری طرف تو کیا کہنا پڑا؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ او دنیا والو، او مومنو، ایمان والو، خبردار، ہر چیز دے دی لیکن احسان نہیں جتلاتا۔ جب در یتیم کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں تو مجھے بھی کہنا پڑا کہ من اللہ، میں احسان کر رہا ہوں امت محمدی پر، سبحان اللہ، میں احسان کر رہا ہوں امت محمدی پر۔ یہ کہنا پڑا در یتیم، در یتیم کو جب بھیجا تو اللہ رب العزت کو قرآن کے اندر یہ کہنا پڑا کہ میں نے احسان کیا تمہارے اوپر، اور احسان ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت شیس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب دعا مانگتا ہوں تو دعا میں واسطہ کس کا دیتا ہوں؟ محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ، پھر دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہر وقت کبھی کبھی میں دعاؤں کے اندر یہ بھی کہتا ہوں کہ اللہ مجھے نبی نہ بناتے، مجھے امت محمدیہ کا ایک فرد بنا دیتے، سبحان اللہ۔ یہ انبیاء دعائیں کر رہے ہیں کہ ہمارے کو اگر بھیجنا ہے تو اسی کا امتی بنا کر بھیج، نبوت کا تاج لے لے، ہمیں امت کا تاج دے دے، نبوت کا تاج لے لے، امت کا تاج دے دے، اور وہ ہمیں ملا تو بغیر کسی مانگے مل گیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے قدر کیا کی ہے وہ آپ بخوبی جانتے ہو۔ ہر ایک اپنا گریبان جھانک کر دیکھے کہ میں نے محبوب کے ساتھ کیا وفا کی ہے، میں نے محبوب کے ساتھ کون سی وفا کی ہے۔ صرف ان کا کہنا تھا کہ 5 وقت نماز پڑھنے آ جاؤ، لیکن ہم نے کہا کہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ محبوب نے فرمایا اپنے چہرے پر میری سنت سجا لو، لیکن ہم نے کہا کہ آپ کی شکل ہمیں پسند نہیں ہے۔ محبوب نے فرمایا شادی غمی کے اندر میری سیرت اپنا لو، ہم نے کہا یہود و نصارہ کا کلچر اپنا لیں گے، لیکن آپ کی سیرت نہیں اپنائیں گے۔ یہ ہر چیز میں ہم نے نیگیٹو جواب دیا، پوزیٹو کہیں پر بھی جواب نہیں دیا۔ اور آپ علیہ السلام جب گئے تو اس وقت بھی کیا پکار تھی؟ امتی امتی، اللہ میری امت کا لحاظ رکھنا، میری امت کے لیے کوئی کمپرومائز کرنا، ان کے لیے کوئی سمجھوتا کرنا، ان کے ساتھ کوئی کاپریٹ کرنا، ایسے ان کے اوپر ایسی مشکل سکرات نہ لانا، میرے اوپر اگر لانا ہے تو لا لینا، لیکن میری امت کو تکلیف نہ دینا، یوں کہتے ہوئے گئے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے ناواقف ہیں، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کا ہمیں شجرا بھی یاد نہیں۔ اور اگر کریکٹر کا کسی کا پوچھو، اور اگر کسی یعنی اداکار کا پوچھو، فلاں 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 فلاں، سارا نام یاد ہوگا۔ بحیثیت مسلمان ہم کہتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان ہمیں 4 پشتیں یاد ہونا ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام کی کم سے کم 4 پشتیں یاد رکھنا ہمیں ضروری ہے، تاکہ پتہ تو چلے کہ ہمارے اندر انقلاب آیا کس چیز کی وجہ سے آیا، کس شخصیت کی وجہ سے آیا، اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا محمد الرسول اللہ۔ لوگ محمد کا نام بھی نہیں لیتے، محمد کے نام پر بھی ان کو چڑ ہوتی ہے، یا رسول اللہ یا دوسرا نام استعمال کریں گے لیکن محمد الرسول اللہ کا نام نہیں لیں گے۔ چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن کے اندر کہیں پر بھی یا رسول اللہ نام نہیں آیا ہوگا۔ اگر محمد الرسول اللہ دیکھنا ہے تو آپ سورہ فتح اٹھا کر دیکھ لو، آخر میں لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ۔ تو محمد تو وہ نام ہے جو محبوب ہے اللہ رب العزت کو۔ اگر وہ نام محبوب نہ ہوتا تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کو یہ نام بھی نہ دیتے۔ کیا تک رکھا ہے، کتنی محبت بھری ہوئی ہے۔ اللہ نے اپنا نام رکھا اللہ، اللہ کا اپنا نام کیا ہے؟ اللہ، یہ ذاتی نام ہے۔ ادھر سے میرے محبوب کا نام بھی کیا؟ محمد، یہ ذاتی نام ہے۔ اگر تھوڑا اگر اس کے اندر غور و فکر کریں
تو اللہ رب العزت کے نام کے اندر بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، ادھر محمد کے نام کے اندر بھی کوئی نقطہ نہیں ہے۔ حروف تہجی ہے نا، الف سے لے کر یا تک، ان میں جتنے بھی حروف ہیں، ان حروفوں کے اندر جن جن کے اندر نقطہ ہے، کیونکہ نقطے کی وجہ سے حرف کے اندر کمزوری آتی ہے، کمزوری، نقطے کے اندر وہ پاور نہیں رہتا جو ایک بغیر نقطے کے اندر کیا رہتا ہے، پاور رہتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لو کہ الف سے لے کر یا تک پاور والے جو نقطے ہیں وہ کون ہیں؟ جو بغیر نقطے والے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کا نام جو جوڑا نا، وہ بھی بغیر نقطے والے حروف سے جوڑا، اپنا نام بھی انہی سے جوڑا اور اپنے محبوب کا نام بھی انہی حروفوں سے جوڑا۔ دوسری کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کا جو نام ہے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم کے نام سے آپ الف نکال دو، الف مد آ، یہ جو شروع والا ہے یہ نکال دو، تو آگے معنی کوئی نہیں بچے گی، دال میم کی کوئی معنی نہیں بچے گی۔ دال کو نکالو تو الف مد آ اور میم کی کوئی معنی نہیں بچے گی، میم نکالو تو تب بھی کوئی معنی نہیں بچے گی۔ ہر نبی کا جو بھی نام ہے، اس نام میں سے ایک بھی حرف اگر ڈیلیٹ کرو، حذف کرو، نکالو تو معنی بدل گئی، معنی کچھ ہوگی ہی نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کا نام ہی ایسا ہے کہ اگر آپ الف نکالو تو تب بھی معنی بچتی ہے۔ فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، معنی بنی نہ بنی؟ الف نکالو معنی بچی، لام نکالو تب بھی معنی بچی۔ فرمایا الہکم الہ واحد، اگر آپ یہ بھی نکالو لام، صرف جا کر کیا بچا؟ لام اور ہا بچا۔ فرمایا لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سبحان اللہ، معنی بچا۔ آخر میں لام بھی نکالو، آخر میں جا کر بچا ہو۔ فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو، ادھر سے محمد کے نام میں سے میم نکالو، حمد بچ گیا، حمد، حمد، حمد کی معنی ہے تعریف کرنا۔ پھر اگر ہا نکالو تو اس وقت جا کر کیا بچا؟ مد، مد کی معنی کھینچنا، نیکی کی طرف کیا کرنا؟ کھینچنا، تب بھی معنی بچی۔ اگر میم نکالو، میم پہلا بھی نکالا، ہا بھی نکالا، بعد والا میم بھی نکالا، صرف دال بچا۔ فرمایا الدال علی الخیر، وہ جو خیر کی طرف متوجہ کرنے والا، خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا، خیر کی طرف بلانے والا، یعنی محمد نام بھی ایسا ملا کہ اس جیسا کسی اور نبی کو نام نہ مل سکا۔ تو میرے دوستو، محمد ایسا نام ہے کہ جو اپنے بھی کیا کرے، اپنے بھی یعنی تعریف کریں تو پرائے بھی کیا کریں؟ تعریف کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں یہ سارے پہلو آتے ہیں، آپ کا بچپنا، آپ کا لڑک پن، آپ کا جوان پن، آپ کا بڑھاپا پن، ہر چیز پوری کی پوری ہمارے لیے کیا ہے؟ آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس چیز کو تو پہلے لوگ پہلے جو یہود و نصارہ تھے وہ بھی جان چکے تھے، لیکن افسوس کی بات ہے ہماری آنکھوں کے اوپر پٹی چڑھی ہوئی ہے اس دنیا کی، ہم اب تک جان نہ سکے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 12 سال کی عمر کے اندر جا رہے ہیں کسی تجارتی سفر کے اندر، تجارتی قافلے کے اندر جا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ ڈالا ایک جگہ پر، اس سے پہلے ایک راہب آدمی، راہب اس کو کہتے ہیں جس کو آپ اپنی زبان میں آج کل کے دور کے اندر اسلامی معلومات رکھنے والے کو کیا کہتے ہو؟ عالم کہتے ہو نا۔ تو یہود و نصارہ یا ان کے کتاب کی معلومات رکھنے والے کو کیا کہتے تھے؟ راہب کہتے ہیں۔ تو وہ راہب دور سے دیکھ کر عجیب منظر دیکھا کہ قافلہ تو آ رہا ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ قافلے کے اوپر ایک کیا ہے؟ بادل ہے، جس بادل نے سب کو سائے میں لیا ہوا ہے۔ وہ میں کبھی کبھی کہتا رہتا ہوں کہ جب اس وقت محبوب کی وجہ سے ایرے گیرے کے اوپر بھی وہ بادل کیا کر رہا تھا؟ سایہ کر رہا تھا۔ میں آج قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ بھی سیرت اپنا لو، انشاءاللہ آپ کے اڑوس پڑوس میں بھی وہ رحمت پہنچے گی۔ سبحان اللہ۔
بھلے ہے آپ کے دل میں، لیکن گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس عالم کا اثر یا اس متبع سنت کا جو بندہ ہے، جو سنت کا تابع دار ہے، اس کی وجہ سے اس علاقے میں رحمت ضرور پھوٹے گی، ضرور پھوٹے گی۔ تو وہ راہب دور سے دیکھنے لگا، ہاتھوں کے اندر صحیفے موجود ہیں، تم سب کے اندر تمہارا امیر کون ہے بتاؤ۔ کہنے لگے ابو طالب کیا ہے؟ امیر ہے، اس سے پوچھ لو۔ حضرت جی بتاؤ کہ یہ بچہ، یہ 12 سال کا بچہ، اس کی تھوڑی انٹروڈکشن کرواؤ، تعارف کرواؤ، بیک گراؤنڈ بتاؤ، پس منظر بتاؤ، کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا نام ہے؟ فرمایا یہ تو صحیح میرا بیٹا ہے۔ کیا کہنے لگے؟ یہ میرا بیٹا ہے۔ ابو طالب یا تو مجھ سے غلط فہمی ہو گئی یا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ آسمانی کتابوں کا میں عالم، انجیل کا عالم، تورات کا عالم، زبور کا عالم، یہ سارے کے سارے کتاب کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد بن عبداللہ ہونا چاہیے، محمد بن ابو طالب نہ۔ سبحان اللہ، تو جھوٹ بول رہا ہے یا میری غلط فہمی ہے؟ یار دیکھے تیرے کو کیسے پتا چلا کہ یہ محمد بن عبداللہ ہے؟ اور ابو طالب میں پورا کا پورا اس تورات کا بھی عالم، انجیل کا بھی عالم، زبور کا بھی عالم، کئی سالوں سے اسی جگہ پر پڑاؤ ڈال کر، جھوپڑی بنا کر اسی شخصیت کا انتظار تھا کہ اس درخت کے نیچے ایک شخصیت آئے گی، نام ہوگا محمد بن عبداللہ، خاندان قریش ہوگا، ایسا نبی آئے گا، وہ آخری نبی ہوگا۔ کئی سالوں سے اس جگہ پر انتظار کرنے لگا اس شخصیت کا۔ اب جب آپ کا حضرت جی اب 12 سال کے بچے کو کہتے ہیں حضرت جی ہاتھ آگے کرو تاکہ میں کیا بن جاؤں؟ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاؤں، بیعت کر کے میں کیا بن جاؤں؟ آپ کا فیور کرنے والا بن جاؤں۔ فرمایا ھذا سید الانبیاء، او لوگوں قافلے والوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہی انبیاء کے سردار ہیں، یہی رحمت للعالمین ہے۔ لیکن آگے ایک دوسری بات کہی کہ حضرت جی یہ تو بات ہے کہ میں آپ کو مانتا ہوں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا تو لوگوں کو بتاتا کہ یہ محبوب ہے، یہ محبوب خدا ہے۔ کس وقت ہوتا؟ اور اس وقت جب آپ کو اپنے لوگ اپنے مکے سے نکالیں، اپنے مکے سے آپ کو نکالیں گے۔ اچک گئے کہ ان جیسے شخصیت کو بھی نکالا جائے گا، اور وہ وقت آیا نکالنے کا۔ وہ وقت بھی آیا کہ دارالندوہ کے اندر مشورہ کرنے لگے، جب سارے آلات پیچھے ہو گئے، بہت ساری آفریں کی، آخر میں بچی کی بھی آفر کی کہ ہم آپ کو نوجوان خوبصورت عورت دیتے ہیں، آپ نکاح میں لے لو، لیکن یہ نعرہ چھوڑ دو۔ سب آفریں کرنے کے بعد جب کوئی کام نہ چلا تو آخر میں کیا فیصلہ کیا کہ ابھی اسی کو کیا کیا جائے گا؟ مٹایا جائے گا۔ دارالندوہ کے اندر آ کر کیا کرنے لگے؟ مشورہ کرنے لگے، اور ہر ایک یہ کہنے لگا کہ یہ مشورہ نبی تک نہ پہنچے، نبی کے یاروں تک نہ پہنچے۔ کہنے لگے الا انہم یسنون صدورہم، اپنے سینے کو دوہرا کر لو، چوڑا کر لو، ڈبل کر لو، تمہارے سینے سے بات آؤٹ ہونا نہ چاہیے۔ لیکن اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ علیم بذات الصدور، ارے تم سینوں کے اندر بات کیا چھپاؤ گے، وہ تو سینوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا۔ اللہ رب العزت کیا کرنے والے ہیں؟ سینوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والے ہیں۔ سینوں میں کیا چھپاتے ہو، ذہن میں کیا چھپا ہوا ہے، اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ ادھر مشورہ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، محبوب انہوں نے تجھے آج صفحہ ہستی سے مٹانے کا پروگرام بنا دیا۔ واللہ ربوبیت کی قسم، مجھے اپنی ذات کی قسم، آج انہوں نے تجھے مٹانے کا فیصلہ کیا، لیکن آج میں تجھے اونچا کرنے کے لیے، رفعت دینے کے لیے، بلند دینے کا میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ آجا دیکھتے ہیں قوت کس کی قوت بڑھ کر ہے۔
مخلوق کی قوت بڑھ کر یا خالق کی قوت بڑھ کر؟ آجا دیکھتے ہیں۔ محبوب اب ایک تاریخ بھی آگے پیچھے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سفر کو 28 یا 29 یا پہلی سفر کو نہیں نکلنا، بلکہ جو انہوں نے ٹائم مقرر کیا ہے تجھے مارنے کا، آج میں اسی رات کو تجھے بچا کر دکھاؤں گا کہ اللہ کون ہے۔ سبحان اللہ، میں بچا کر دکھاؤں گا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ تمہارا مکر و فریب اللہ رب العزت کی تدبیر کے سامنے کچھ معنی نہیں رکھتا، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو میرے دوستو، اس دن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بچا کر ہی دکھایا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے اگر ولادت پر بحث کیا جائے تو صرف کیا ہوگا؟ آپ کے سامنے خوشیاں ہی خوشیاں آئیں گی۔ لیکن اگر سیرت کا تذکرہ کیا جائے تو پھر پتھر بھی لگیں گے، پھر کانٹے بھی برسیں گے، لیکن اس چیز کو کون پسند کرتا ہے؟ جو سچا محمدی ہوگا وہی برداشت کرے، وہی کرے گا۔ تو اسی ماہ کے اندر میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، اسی ماہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی ہوئی، آپ کی ہجرت بھی اسی سال کے اندر ہوئی، آپ کو رسالت بھی اسی سال کے اندر ملی۔ ہجرت میں کیا کیا چیزیں ہوئی، جنہوں نے کیا کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی محبت نچھاور کی، اللہ رب العزت نے ان کو کیا رکھا؟ بلند رکھا۔ میں ایک صرف مثال دینا چاہتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور کے اندر آئے، غار ثور ہجرت والے وقت میں غار ثور کے اندر آئے، اللہ رب العزت نے دو چیزوں کو حکم دیا، ایک ہے عنکبوت یعنی مکڑی اور دوسرا ہے کبوتر، دونوں کو حکم دیا کہ اپنے میرے محبوب کی کیا کرو؟ فیور کرو، میرے محبوب کا بچاؤ کرو۔ میں تو یوں کہتا ہوں کہ شاید وہ مخلوق بھی انتظار میں تھی کہ اللہ ہم سے بھی کوئی کام لے لے، ہم سے بھی کوئی کام لے لے۔ ہم اگر نبی کے خاطر کچھ کام کرتے ہیں نا ختم نبوت کا تو بڑا اتراتے ہیں، یار میں نے نعرہ لگا دیا ختم نبوت، تم نے کیا کیا؟ خوش قسمتی اپنی مانو کہ اللہ نے تمہارے الفاظ اسی مشن میں لگوائے، ورنہ تمہارا کون سا کمال تھا؟ تمہارا کون سا کمال تھا کہ تم نے اگر نماز پڑھی؟ یہ تو خوش قسمتی مانو کہ اللہ نے تمہیں بلایا، اپنے در پر بلایا۔ تو وہ کبوتر اور مکڑی بھی اپنی خوش قسمت سمجھ رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ کبوتر آیا، اس نے انڈے دیے، کئی سالوں کے بعد، کئی صدیوں کے بعد جب روضہ رسول اللہ کا جو متولی ہے، روضہ رسول کا جو متولی ہے، اس نے خیال کیا کہ آج میں ان کبوتروں کو ہٹا کر ہی رہوں گا جو روضہ رسول پر کچرا کرتے ہیں، آج میں ان کو ہٹا کر ہی رہوں گا۔ رات والے وقت میں یہ سوچ کر سو جاتے ہیں، رات کو خواب کے اندر میرے محبوب کی زیارت ہوتی ہے، فرمانے لگے او بندہ خدا خبردار ان کبوتروں کا نام نہ لینا، خبردار ان کبوتروں کا نام نہ لینا۔ ارے بندہ خدا تجھے کیا خبر، جب غار ثور کے اندر میں تھا اس وقت فیور کرنے والا جو کبوتر آیا تھا جس نے انڈے دیے تھے، اس نے انڈے دے کر میری فیور کی تھی، میرا بچاؤ کیا تھا، یہی اسی کی نسل آج میرے روضے رسول پر بیٹھی ہے، خبردار اسی کی نسل کو کچھ بھی نہیں کر۔ سبحان اللہ، اس کی نسل۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آج اگر آپ سیرت اپنا لو نا، انشاءاللہ آپ کا خاندان بھی کھائے گا، آپ کا خاندان بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ جیسے کبوتر نے محبت کا تھوڑا تحفہ پیش کیا تو آج اس کی نسل کو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا۔ تو آج اگر آپ ایک بھی قدم آگے بڑھ جاتے ہو نا اس چیز میں، قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ تو کبھی رائے گان نہیں جاؤ گے، آپ کی نسلیں بھی رائے گان نہیں جائیں گی، آپ کی نسلیں بھی رائے گان نہیں جائیں گی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سچ پوچھو اس ماحول کے اندر مولوی پن ہونا یا کسی کو اچھی بات کہنا تو بہت ہی بری لگتی ہے، بہت ہی لوگوں کو بری لگتی ہے۔ ماڈرن قسم کا دور آ گیا کہ ہر چیز کے اندر لوگ کیا کہتے ہیں کہ ماڈرن ہی ہونا چاہیے، کسی کو کوئی سادگی قبول ہی نہیں۔ ہر ایک اس مہنگائی کے اندر آپ دیکھ رہے ہو کہ جو قرآن والے ہیں ان کا کیا حشر ہو رہا ہے، اور جو بڑی بڑی تنخواہیں لیے ہوئے ہیں جب ان کی پوری نہیں ہو رہی، آپ کے امام کی کیسے پوری ہو رہی ہے؟ کبھی آپ نے یہ بستر پر بیٹھ کر سوچا ہے؟
کہ ان بیچاروں کا کیا بنے گا کہ جو بیچارے ہمیں نماز پڑھا رہے ہیں یا ہمارے بچوں کو وہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جب ہم قبرستان کے اندر چلے جائیں گے تو اوپر قل هو اللہ یا یہ 4 قل پڑھنے والے جو بچہ جو آئے گا وہ کس نے سکھایا؟ وہ اسی امام مسجد نے سکھایا۔ آج اس کی ہم نے قدر نہیں رکھی۔ میرے دوستو، اگر کسی کو کہا بھی جائے تو پھر کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں ہاں چل میں دیکھ لوں گا، آخرت میں اللہ کو جواب دے دوں گا۔ اتنی یعنی جرت سے کہتا ہے کہ جیسے گویا کہ اللہ رب العزت اس کا کوئی نوکر ہو کہ میں چل آخر میں اللہ رب العزت کو جواب دے دوں گا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری جمعے کو جب آتے ہیں، جب رحلت ہوتی ہے آخری جمعے کو آتے ہیں تو کچھ نصیحتیں فرماتے ہیں کہ یارو اس مسجد کے اندر، یہ گول محلہ تھا نا، ہر ایک گھر کا کیا ہو رہا تھا؟ دروازہ مسجد میں کھل رہا تھا۔ فرمایا یارو اس مسجد کے اندر جس کے دروازے کھل رہے ہیں آج کے بعد وہ سارے بند کر دینا سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے، اس کے احسانات میرے اوپر اتنے ہیں کہ میں ان کا احسان کا چکتا نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت ان احسانوں کو کیا کرے گا؟ پورا کرے گا، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان نثاری آپ کو بخوبی معلوم ہے، کیا کیا انہوں نے نچھاور کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ بہرحال کچھ نصیحتیں فرمائی، آپ ممبر پر تشریف فرمائے، فرمایا یارو اگر میرا کسی کے اوپر قرضہ یا کسی کا اگر میرے اوپر کوئی لین دین تو آج وہ اپنی چکتا کر لے، آج وہ اپنا حساب کتاب لے لے، کل ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ کی کورٹ میں میرے گریبان کو پکڑے یا مجھ سے وہ لینے کی دعویٰ کرے تو میں دے نہ سکوں گا، اللہ کی کورٹ میں جواب نہ دے سکوں گا۔ آج کا امتی کہتا ہے کہ میں اللہ کی کورٹ میں جواب دے دوں گا۔ افسوس کی بات یہ ہے محمد فرما رہے ہیں کہ جو لینا ہے لے لو اس دنیا کے اندر، مجھ سے حساب پورا کر لو، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی کورٹ کے اندر میں جواب نہیں دے سکتا۔ وہاں محبوب یہ کہہ رہے ہیں اور امتی یہ جرت کر رہا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا کہ حضرت جی میرے کچھ دراہم آپ کے اوپر قرضہ تھا، میرے روپے کچھ آپ پر قرضہ تھے۔ وہ اٹھا، ایک دوسرا بندہ اٹھا کہ حضرت جی آپ سے میں نے کچھ قرضہ اٹھایا تھا، وہی میں آپ کے عوض میں اسی کو دے رہا ہوں، آپ کا حساب برابر ہو گیا۔ آپ نے ایسے حساب اپنا پورا کیا۔ ایک دوسرا آدمی اٹھا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج آپ نے اعلان کیا ہے تو چلو آج میں بھی چیز مانگ لیتا ہوں۔ بابا کون سی چیز مانگتا ہے؟ حضرت جی میرا بھی آپ پر کچھ حساب باقی ہے۔ بتا بیٹا کون سا حساب باقی ہے؟ ایک حضرت جی غزوہ تھا، ایک جہاد کا میدان تھا، آپ وہاں صفیں بنا رہے تھے، صفیں درست کر رہے تھے۔ آپ کی ہاتھ کے اندر ایک چھڑی تھی، ایک لکڑی تھی۔ آپ نے میرے سینے پہ مار کر کہا تھا بیٹا لائن میں ہو جا، آج میں وہی حساب آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی، او یار او بندہ خدا آج تو ہماری جان لے لیکن محبوب پر کوئی تکلیف نہ دے۔ محبوب آج اس عالم کے اندر، بیماری کے عالم کے اندر، اور آپ اپنا حساب لینے کو جا رہے، چاہیے تو ہماری جان لے لو لیکن محبوب پر کچھ بھی آنچ نہ لگاؤ، کوئی بھی نقطہ نہ لگاؤ، کوئی بھی ان کو تکلیف نہ دو۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او یارو کل قیامت کے دن اگر میرے اوپر حساب ہوگا تو کون میرے بدلے میں حساب چکتا کرے گا؟ آج محمد پر حساب ہے تو محمد ہی خود اس کا بدلہ چکائے گا، خود اس کا بدلہ چکائے گا۔ تم چھوڑ دو، اس بندے کو آنے دو۔ وہ بندہ آیا، حضور آپ کے پاس اس وقت ایک چھڑی تھی، وہ چھڑی منگواؤ تاکہ حساب برابر ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر چیز کے اندر برابری ہو رہی ہے، ہر چیز کے اندر۔ اور یہ کیوں ہو رہی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی کورٹ کے اندر محمد جواب نہ دے سکے گا۔ افسوس اس امتی پر ہے کہ کہتا ہے کہ میں حساب کیا کر دوں گا؟ دے دوں گا، جبکہ ہے کچھ پلے میں نہیں، ہے کچھ بھی نہیں، اعمال سے بھی خالی ہے، لیکن جرت اتنی کر رہا ہے کہ جیسے جنت ہی اس نے لے لیے، جنت کا ٹھیکہ ہی اس نے لے لیا۔ میرے دوستو
آپ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो छड़ी मंगवाई। आगे उसने फिर एक और ऑफर की। हुजूर उस वक़्त मेरे बदन पर कोई कुर्ता मौजूद न था, लेकिन अभी आपके बदन पर कुर्ता मौजूद है, कमीज मौजूद है। आप कमीज उतारिए ताकि हिसाब बराबर हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबा फरमाते हैं हमने आंखें बंद कर ली, ये मंजर हमें दिखने में नहीं आ रहा था, हमने आंखें बंद कर ली कि कहीं ये मंजर हम बर्दाश्त न कर सके। आंखें हमने बंद कर ली, लेकिन वो सहाबी भी आशिक़े रसूल था, कोई गुस्ताख़ रसूल न था। आशिक़े रसूल था, कोई गुस्ताख़ रसूल नहीं था, उसकी नीयत अच्छी थी। आगे बढ़ा, वो डंडी लेकर आगे बढ़ा, महबूब ने कुर्ता उतारा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो सहाबी आगे बढ़कर मोहम्मद की पुश्त पर जो खत्म नबूवत की मोहर लगी हुई थी चिमट गया, बोसा देने लगा, बोसा देने लगा। महबूब मेरी क्या मजाल कि मैं आपको छड़ी मारूं, महबूब मेरी क्या जुर्रत के आपसे बदला लूं। खुदा की जात की कसम, बस मुझे तो ये करना था कि बोसा देकर अपने ऊपर जहन्नम हराम करनी थी। अरे वो सहाबी रसूल है जिनके लिए बिशारतें आ ही चुकी हैं। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, उनके लिए बिशारत आ चुकी है कि बाबा तुम घबराओ नहीं, तुम कहाँ हो, जन्नत में हो। लेकिन फिर भी क्या कह रहा है कि महबूब मैं अपने ऊपर जहन्नम